تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہیں۔ قرطبی کا قول ہے، امانت دین کی تمام شرائط و عبادات کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن مسعود کا قول ہے، یہ مال کی امانت ہے، جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔ ابو الدرداء کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا، یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا، اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہٰذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہیں، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی، جو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مجاہد کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس پر امانت پیش کی اور یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا، میں اس بار کو اٹھاتا ہوں۔ یہ بات سمجھ لیے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہوتا تو لا محالہ انہیں یہ بار امانت اٹھانا پڑتا۔ قفال وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت میں عرض سے ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے احکامات کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جاتی تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گراں گزرتی، کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی محتم بالشان ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا عاجز آ جانا عین ممکن ہے، مگر اسے انسان نے قبول کر لیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جب میثاق کے وقت ان کی اولاد کو ان کی صلب سے ننھی صورتوں میں نکالا گیا تو آدم نے یہ بار امانت قبول کر لیا۔ فرمان الہی ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس بار امانت کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ اس بار گناہ کا اندازہ نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا، اسے مکمل طور پر لے لو، اگر تم نے اطاعت کی تمہیں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہ العالمین، میں نے اسے مکمل طور پر قبول کیا، اور اسی دن عصر سے رات تک وقت ہی گزرا تھا کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ امانت کے معنی، امانت ایمان سے مشتق ہے۔ جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، تبا لمن رضی الخیانۃ محیہا
وأزور عن سون الأمانة جانبه وفض الديانة والمروة فاقتدي تترى عليه من الزمان مصائبه. خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ بنائے اور امانت کی حفاظت سے پہلو تہی کرے. اس نے دیانت و مروت کو خیر آباد کہہ دیا تو اس پر زمانے کے پے در پہ مصائب آنے لگے. دوسرا شاعر کہتا ہے اخبر من رضی الخیانت شمت اللہ یرا الا صریح حوادث ما زالت الازراء ینول بوسها ابدا غادر ذمت او ناکث. جو خیانت کو اپنی عادت بنا لے وہ اس لائق ہے کہ حوادث زمانہ کا شکار ہو جائے. جو شخص بد عہدی یا عہد شکنی کرتا ہے اس پر مسلسل مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقے کو تاوان نہ سمجھے. آپ کا فرمان ہے جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر. بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے. یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسروں کو بتا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ. حفظ امانت مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی صفت ہے. فرمان الہی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ. مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں بہت سے احکام شرعی موجود ہیں اور اس کا خطاب عمومی طور پر تمام والیوں حاکموں سے ہے. اس لیے والیوں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ رکیں کیونکہ یہ ان کے پاس امانت ہے. عمومی طور پر تمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں. علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں کیونکہ علماء نے اس بار امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے. باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے. فرمان نبی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، بس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ظاہر الریاض میں ہے قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. خدا بند تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں. رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو دیکھے گا. وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا. پھر وہ امانت اٹھا کر واپس آئے گا. جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا. اسی طرح وہ گرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا. قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت والا میں حاضر تھا کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ نماز ادا کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی 3 دینار چھوڑے ہیں. تب آپ نے نماز پڑھائی. ایک اور جنازہ لایا گیا. آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. پھر تیسرا جنازہ لایا گیا. آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں. اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو، لیکن آپ نے نہیں پڑھی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں راہ خدا میں شاکر و صابر ایمان اور امید ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا.
السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔